نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اندر پڑھ لیا، آج کے ولاگ کا عنوان رشتے کی بندش کے توڑ کا عمل یا روحانی وظیفہ ہے۔ دوستو، بندش جادو کی ایک قسم ہے۔ جادو کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم جادو کی یہ بندش ہے۔ پھر بندش کے آگے بہت ساری قسمیں ہیں۔ بندش وہ کاروبار کی بندش ہے، یا اسی طرح بعض دفعہ مرد کو باندھ دیا جاتا ہے، یا اسی طرح عورت کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کی بندش کر دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ نس بندی کی بندش کر دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ زبان بندی کا عمل کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ نکاح باندھ دیا جاتا ہے کسی عورت کا کسی بچی کا، تو تھوڑے سے حسد کی وجہ سے یا تھوڑی سی دشمنی، تھوڑی سی باتوں کی وجہ سے اس کا نکاح باندھ دیا جاتا ہے، یا اسی طرح کسی بچے کے ساتھ اسی طرح بغض اور حسد کی وجہ سے اس کا نکاح باندھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بندش کا عمل حقیقت ہے، اور اس بندش کے عمل کی وجہ سے اس کے منفی اثرات انسان کی زندگی پر بہت ہی برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو بعض احباب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جادو تو ہم نے سنا ہے، لیکن بندش کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بندش کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، ان کو کون بتائے؟ جو بندہ خود اس اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، جس بندے پر یہ بیت رہی ہوتی ہے، جس کے اوپر یہ اذیت آ رہی ہوتی ہے، جو اس مصیبت کو بھگت رہا ہوتا ہے، اس بندے کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندش کیا ہے۔ آپ ان سے جا کر تو تھوڑا پتہ کریں، ان سے تو جا کر معلوم کریں کہ بندش ہوتی کیا بلا ہے، بندش کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور بندش کتنی منفی اثرات انسانی زندگی کے اوپر مرتب کرتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ جادو کو ہم مانتے ہیں، بندش کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق بھلا انسان کیسے باندھ سکتا ہے؟ ارے ان کو کون بتائے جناب من، انسان کو بھی تو اللہ نے بھیجا ہے۔ انسان کے اوپر جب جادو ہو سکتا ہے تو بعض دفعہ اعمال کی وجہ سے اس کے جو ہے رزق کو تو بالکل باندھ دیا جاتا ہے۔ خود اس سے بڑی کیا مثال دوں، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر جب حملہ ہو سکتا ہے، تیرے رزق کے اوپر کیوں نہیں آ سکتا؟ کہتے ہیں کہ رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بندہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندے پہ جب عمل ہو سکتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جادو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ مرد کو نہیں باندھا جا سکتا، یا عورت کو نہیں باندھا جا سکتا، یا نکاح کا بعض دفعہ بڑے بڑے خطیب، نامور خطیب، میں نام نہیں لیتا ہوں کا، تو وہ جلسوں میں بیٹھ کر جو ہے اس کو جب توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو شرک کے زمرے میں لے کر جاتے ہیں۔ جی ایسا نظریہ رکھنا بھی شرک ہے، یہ ان کے عقل پہ ماتم کرنے کو جی کرتا ہے، ان کی ذہنیت پہ ماتم کرنے کو جی کرتا ہے۔ ارے بھائی، تم جا کر ان بندوں سے پتہ تو کرو جو اس مصیبت میں گڑے ہوئے ہیں، جو اس مصیبت سے دوچار ہیں، جو اس اذیت کو بھگت رہے ہیں، ان سے جا کر معلوم تو کرو، یا کسی مستند جو ہے عالم بعمل سے جا کر آپ ان کے اس بارے پتہ کریں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ جو ہے فن عملیات میں مہارت رکھنے والے کسی عالم دین سے جا کر پوچھیں، وہ آپ کو اس بارے میں بتائے گا، اس بارے میں گائیڈ کرے گا، اس بارے میں آپ کو دلائل دے گا کہ کس طرح اس بندش کے اثرات ہوتے ہیں، بندش کس طرح انسانی زندگی کے اوپر اثر کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی ہم نے نہیں سنا کہ بندش ہوتی ہے۔ ارے جو بات آپ نے نہیں سنی، کیا اس کا دنیا میں وجود نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر اگر یہ کہنے والا بندہ یہ کہے کہ میں نے نہیں سنا اس لیے یہ چیز نہیں ہے، تو یہ اس کا قاعدہ جو ہے یہ بات بالکل غلط اور بلکہ بالکل جہالت پر مبنی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے جی میں نے امریکہ نہیں دیکھا، میں نے جی مدینہ نہیں دیکھا، میں نے مکہ نہیں دیکھا، تو کیا اس کے نہ دیکھنے سے اس کا وجود ختم ہو جائے گا؟ یہ میں نے نہیں سنا، تیرے نہ سننے سے کیا اثر پڑتا ہے؟ انسان کی یہ بندش کے حقیقت ہے، انسانی زندگی کے اوپر اس کے اثرات، منفی اثرات پڑتے ہیں، اور اس کے جو ہے جس بندے کے اوپر ہوتا ہے آپ اس سے جا کر تھوڑا معلوم تو کریں نا۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ دوستو، یہ عمل جو ہے یہ 21 دن کا عمل ہے۔ آپ 21 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
آپ کو 21 دن کے اندر اندر اس کا مثبت نتائج، اس کے مثبت رزلٹ آپ کو ملے گا. چاہے وہ کسی بچے کے اوپر، کسی لڑکے کی یا کسی نوجوان کے اوپر، کسی بھی اینیمل، کسی بھی مرد کی بندش کی ہوئی ہے رشتے کے اوپر، تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 21 دن کے بعد آپ کو، 21 دن سے پہلے آپ کو اس کے مثبت نتائج ملیں گے. یا اسی طرح کسی عورت کی یا کسی بچے کی، کسی گھر میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بڑا دیندار گھرانہ ہوتا ہے اور بچیاں بھی ماشاءاللہ نماز روزہ صوم و صلات کی پابند ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے رشتے بعض دفعہ آتے نہیں ہیں. اگر آتے ہیں تو بعض درمیان میں بات جو ہے بگڑ جاتی ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. تو یہ اگر ان کے اوپر بھی کسی بچی کے اوپر، یا یہ دونوں کے لیے میں عمل جو بتا رہا ہوں یہ مرد کے لیے بھی بہت مفید ہوگا، اور اس طرح انشاءاللہ عورت کے لیے بھی بہت مفید ہوگا. آپ یہ عمل کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ بہت مثبت نتائج ملیں گے. تو عمل کیا ہے؟ چلتے ہیں عمل کی طرف. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے نماز روزے کی پابندی صحیح کر کے کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ جن دنوں میں آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ باوضو رہیں. اور اس کے بعد آپ نے 3 بار صبح 33 آیات جو تجویز کردہ منزل ہے مدرسہ طلحہ کاندھلوی صاحب رحمہ اللہ علیہ، تو آپ وہ 33 آیات منزل صبح پڑھیں 3 بار. اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد بھی 33 آیات منزل جو ہے اس کو بھی آپ 3 بار پڑھیں. یہ ایک الگ وظیفہ ہے. اسی کے ساتھ ایک اور وظیفہ آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 21 بار پڑھنی ہے سورۃ تحریم. یہ 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس کو کہتے ہیں سورۃ تحریم. تو آپ نے یہ سورۃ تحریم کو 21 بار پڑھنا ہے. اور 21 بار پڑھنا اس طرح ہے کہ آپ کوئی بھی ٹائم خود مقرر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صبح پڑھنا ہے، ضروری نہیں آپ ظہر پڑھیں، عصر کے وقت پڑھیں، مغرب کے وقت پڑھیں یا عشاء کے وقت پڑھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو جو ہے مثبت. اور ہاں یہ یاد رکھنا ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ایک نشست ضروری ہے. آپ نے 21 بار جو پڑھنا ہے ایک ہی نشست کے اندر پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ 5 بار بھی پڑھ لیں آدھے گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد پھر آپ 4-5 بار پڑھ لیں، پھر جو ہے عصر کے وقت یا ظہر کے وقت 10 بار پڑھ لیں. یوں نہیں، آپ نے جو 21 بار پڑھنا ہے وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر پڑھنا ہے. اور یہ وقت آپ کوئی بھی رکھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی فجر کے وقت پڑھیں، ظہر کے وقت پڑھیں، عصر کے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ ایک ہی نشست کے اندر آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور جب یہ آپ نے یہ سورت پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کم از کم اپنے ذات کے لیے جو ہے 5 منٹ سے 10 منٹ تک آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر مانگیں کہ یا اللہ جس قسم کی کوئی بندش ہے میرے رشتے کے اندر، جس قسم کی کوئی بندش ہے، جس کسی نے بھی کوئی عمل کیا ہوا ہے، یا الہ العالمین تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، یا اللہ اس عمل کو توڑ دے، اس عمل کو ختم کر دے اور میرے رشتے کا جلد از جلد اور اچھے سے اچھا انتخاب فرما دے. تو اس طرح کے آپ دعا کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو 21 دن کے بعد مثبت نتائج ملیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے